میں وہ خباب سجاد ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. ٹاپک یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں کافی عرصے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ جو بچہ نہیں پڑھتا اس کو حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کرا دیا جاتا ہے. اچھا، ان میں کچھ لوگ لائق بچے بھی ہیں جن کے خاندان میں رواج چل رہا ہے کہ ان کے دادا نے حفظ کیا تھا تو پوتا بھی کرے گا، کسی کے نانا نے کیا تھا تو وہ بھی حفظ کرے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو حفظ کرانا بند کر دیں پلیز. اس لیے نہیں کہ قرآن حفظ کرنا بہت ضروری، لیکن پہلے بچوں کو قرآن کا فہم، قرآن کا ادراک، جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ قرآن کو میں غور و فکر کرو، سوچو، بچار کرو. وہ خالی زبانی پڑھنے سے قرآن کو، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے تراویح کے اندر کھڑے ہو گئے اور بس قرآن سنتے رہے، نہ کسی پیچھے والے کو سمجھ آتا ہے، بس وہ اپنی مرضی سے جہاں سے دل کرے پڑھتا ہے یا چلتا جاتا ہے جیسے بھی ہے. لیکن نہ، اصل میں ہمیں بچوں کو قرآن کا فہم دینا چاہیے، قرآن کی سمجھ دینی چاہیے، قرآن کی عربک سمجھ آنی چاہیے بچوں کو. جب کوئی بندہ قرآن کی صورت پڑھے، بچے کے ذہن میں پورا ترجمہ آ جائے یا اس کے پورے الفاظ آ جائیں، اور وہ آئے گا صرف اور نحو سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ آدھا گھنٹے کے لیے، جو مولوی آپ قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے یا حفظ کرانے کے لیے آتا ہے، آپ اس سے سب سے پہلے قرآن ناظرہ پڑھائیں، پھر بچوں کو صرف اور نحو پڑھائیں تاکہ ان کو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کے بچے ایٹومیٹکلی اس کی برکت سے حافظ بھی بن جائیں گے اور اس کا لطف اور قسم کا ہوگا. بچے کو بات سمجھ آئے گی اور پھر یہی معاشرہ آگے چل کے ایک اچھا معاشرہ بنے گا، نہ کہ یہ والے حافظوں کا بنے گا کہ پیچھے کہ وہ کھڑا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، سامہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کھڑا ہوا ہے اور اتنی سپیڈ سے. دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھو. اور آج کل جس طریقے سے تراویح میں پڑھا جاتا ہے، آگے شابینہ شروع ہو جائے گا. شبینہ لفظ ہے شابینہ کی، جی ایک قرآن ایک رات میں ختم کرنا ہے. تو یار یہ پھر نبی کے وسلم کی حدیث کے خلاف نہیں جاتی یہ بات کہ بس شروع ہو گئے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. میں نے خود دیکھا ہے پچھلی صفوں میں بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ بے ادبی نہیں ہے. قرآن کو سمجھیں. دیکھیں، قرآن کے اندر 6000 سے زیادہ آیات ہیں اور جو اس میں واقعات ہیں پچھلی قوموں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اور جو حکام شریعت کے لیے، جس میں شریعت مثلا کہ قانون نافذ ہوا ہے، وہ 150 سے لے کے 500 کے درمیان ہے. تو کسی حافظ سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو یہ بھی نہ بتاؤ. ٹھیک ہے. اور حافظ بچہ جب بنتا ہے، ہمارے اندر سب سے بڑی پرابلم ہے کہ نہیں پڑھتا پھر اسکول پہ ہی. تو اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے حافظ بنا لیا، پھر حافظ کے بعد اس کو پھر صرف اور نحو کی طرف لے آئیں تاکہ اس کو فہم حاصل ہو قرآن کا. اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھولے قرآن کو سمجھنے کا، اور کل کو کسی غیر مسلم سے اس کی بات ہو تو وہ بغیر ترجمے کے اس کو بتائے کہ یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کو سائنس نہیں پڑھنی پڑے گی، اس کو کچھ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا اگر قرآن سمجھ میں آ گیا. قرآن کو سمجھیں، سمجھائیں اور پھر اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور پھر دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم، اللہ حافظ.